مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے جمہوریت کے چیمپئن کہتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم 1973 آئین کے خالق ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا بلاول زرداری اس سازش میں پورا شریک ہے. یعنی اپنی دادا کی جو ان کی اس ملک کے لیے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، جو اس نے 1973 آئین دیا، اس کا نواسا بلاول زرداری اس آئین کو ختم کرنے کے لیے وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہے جو غیر جمہوری لوگ ہیں. میں نے پوچھا، ہمیں پتہ چلا، مولانا صاحب کے ساتھ ہماری رابطہ تھا اور ہمیں پتہ چلا تو جو ڈاکومنٹس مولانا صاحب کو دی گئی تھی اس ڈاکومنٹس میں آرٹیکل 8 کیا ہے؟ یعنی جو ہمارا آئین جو ہمیں ایک پروٹیکشن دیتی ہے ایک شہری حقوق کی، اس میں وہ سارے کمٹمنٹ آئین اپنی شہریوں کے ساتھ کرتا ہے کہ تمہیں آزاد گھومنے کی، آپ کو جلسی کی، آپ کو ہر قسم اسٹیٹ آپ کو پروٹیکشن دے گی، آپ کو آزادی ہوگی، کوئی آپ کو آپ کی بنیادی حقوق کو نہیں چھیڑے گا. اس آرٹیکل 8 میں بھی بلاول بھٹو کے ساتھ مل کے وہ امینڈمنٹ لانا چاہتے تھے تاکہ عمل المارشل لا نافذ کرے. یعنی آپ سوچ لیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے مارشل لا نافذ کیا جا رہا تھا. آرٹیکل 99 آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی فوجی اہلکار سے یہاں کہیں ایک اور جگہ کہیں توتکار ہو جائے تو آپ بھی ملٹری کورٹ میں آپ کا ہوگا. یعنی پہلی دفعہ ٹرائل ہوگا اور پہلی دفعہ یعنی ایک جمہوریت کہنے والے لوگ ملٹری کورٹ کی سپورٹ میں کہ سیویلین کی ملٹری ٹرائل جو ہے نا وہ ملٹری کورٹ میں ہوں گے. بلاول صاحب، شہباز شریف کو تو چھوڑو، وہ تو ہے اس کا، وہ تو پیداوار اس کا ہے، اور جس طرح وہ حکومت کر رہا ہے میرے خیال میں اس طرح تو کوئی جو وزارت عظمیٰ کے اوپر بیٹھا ہے شاید اتنی عزت تو ایک چپڑاسی بھی اس سے زیادہ عزت ہوگی جو شہباز شریف کی عزت ہے. کوئی اس کو سنتا نہیں ہے، کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا. اس سے پوچھے کہ اس طرح ایک آدمی جو اتنا کمزور ہے، ایک وزیر اعظم ہو کے جو کمزور طریقے سے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. اور مجھے بہت افسوس اس بات پہ کہ جو مسودہ اختر مینگل کو دیا گیا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ، مولانا کو ایک مسودہ اور بلاول کے پاس اصلی مسودہ تھا. آپ یہ بتائیں کہ کیا اس ملک کی جمہوریت کے نام پہ ووٹ لینے والوں کو جب اپنے ملک کے عوام کے خلاف کھڑے ہو تو میں پورے پاکستان کے عوام سے آپ کے ذریعے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سوشل بائیکاٹ کریں. بلاول بھٹو کی سوشل بائیکاٹ کریں. وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیان سے کام لے رہا ہے. بھائی ایک شہری کی حیثیت سے ہر ایک کا حق ہے کہ وہ پبلک میں جائے، وہ جلسے کرے، وہ اپنے اظہار جو ہے نا کھل کے کر سکے. اگر آپ اس کو جو ہے نا اوپر سے آپ دباؤ میں لا کے آپ اس سے فیصلے کروائیں گے، وہ فیصلے پاکستانی جمہوریت کے اوپر جو ڈاکہ ہوگا اس کی سپورٹ نہیں ہوگی. تو نمبر 2 مجھے بہت افسوس ہے، شاہرام خان بھی کا احمد ولی صاحب، آپ تو بچہ خان اور ولی خان کے نواسے ہیں. کیا آپ کی ضمیر، مجھے ابھی شاہرام خان کہہ رہے تھے کہ ادھر جو ہے نا یہ سینٹ میں 4-5 جو ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے 1973 آئین بنایا ہے ان کے مجسمے پڑے ہیں، جس میں ولی خان بھی ہے، جس میں ذوالفقار بھٹو بھی ہے، دیگر لیڈرشپ بھی ہے. تو آج ان کے نواسے جمہوریت کی چیمپئن، اس کے دادا جو ہے ان کے وہ جمہوریت کی چیمپئن ہیں، اس کے نواسی جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے 2 پیسے کی بنیاد پہ زر اور
دباؤ کی بنیاد پہ ان کی اس ساری جدوجہد کو ملیامیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے، پاکستان میں آئین کی سپریمیسی کے لیے، پاکستان میں آزاد عدلیہ کے لیے، پاکستان میں سویلین سپریمیسی کے لیے اور جینون صحیح نمائندہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ عوام کے صحیح نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو، فارم 47 کے نہیں۔ میں کل جلسہ ہے اور ابھی تک اس جلسے کے اوپر جو ہے انہوں نے روڑے جو ہے نا اٹکائے ہوئے ہیں اور جلسے نہیں کرنے دے رہے۔ ہم نے قانون کے مطابق ڈی سی کو بھی درخواست دی ہوئی ہے، عدالت میں بھی گئے ہیں، آخر کس بنیاد پہ آپ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہے؟ ہم اس ملک کی شہری آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے، یہ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کہ ہم پبلک میں جائیں، اپنا آواز اور اپنا منشور پہنچائیں۔ اگر کوئی بھی اس کے دوران آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو آپ غیر قانونی کام کریں گے۔ پوری پاکستانی قوم انشاءاللہ کل پہنچے گی لاہور، لاہور میں جلسہ ہوگا، ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے ہوگا، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہوگا، سویل سپرمیسی کے لیے ہوگا، لیکن جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہر صورت میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ یہاں جلسہ ہوا اور جلسے کی جتنی رکاوٹیں اسلام آباد میں کھڑی کی گئی اور پھر کہا گیا کہ جلسے میں آپ نے 1 گھنٹہ لیٹ کیا تو آپ کے اوپر پرچے، میرے اوپر پرچے، سب کے اوپر پرچے۔ کبھی ہوئی کسی کے اوپر اس قسم کے واقعات؟ بہرحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی، ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس وقت جو الیکشن کمیشن کی ابھی اچھا اس نے مجھے یاد کیا، مجھے اسپیکر صاحب سے بڑا گلہ ہے کہ آپ اسپیکر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو پارٹی بنا رہے ہیں؟ آپ تو اسپیکر کا پوسٹ جو ہے نا وہ تو نیوٹرل ہوتا ہے، وہ تو سب کے لیے ایکول، جو اس کی پوزیشن ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس کا اوتھ ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے۔ آپ نے جو فیصلہ کیا، کیا سپریم کورٹ کے مقابلے میں آپ کس قسم کا؟ یہ پارلیمنٹ ہے جو 47 کے پیداوار ہے، لوگوں کے مسترد شدہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ؟ کون سا پارلیمنٹ؟ یہ تو نمائندے نہیں ہے عوام کے، یہ تو شکست خوردہ ہے، اس کو تو کوئی نمائندہ تصور بھی نہیں کرتا۔ مسلم لیگ ٹوٹل 17 سیٹیں جیتی ہے اور 17 سے انہوں نے 100 زیادہ کی، اس کو کچھ 100 پتہ نہیں کیا ہے، 111۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پارلیمنٹ ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ میں اسپیکر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے لیٹر کو واپس لے، یہ تاریخ کے غلط سائٹ پہ اب کھڑے ہیں، اور اگر کوئی اس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے اور عدلیہ کے اوپر وار ہوتی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نکلیں گے عدلیہ کے لیے کہ نہیں انشاءاللہ تعالی؟ رہو بزرگنا سارے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستانی قوم اپنی عدلیہ کے ساتھ دے گی، اور میں وہ کلاس سے ملتمس ہوں کہ نکلے، یہ آپ کا ٹائم ہے، کیونکہ عدلیہ کے اوپر وار ہو رہی ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔